1979 کا سال تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، سردیاں اپنے عروج پر، روس افغانستان میں داخل ہو چکا تھا جس کی اگلی منزل ممکنہ طور پر پاکستان تھی، لیکن پاک فوج دفاعی وطن کے لیے پوری طرح تیار۔ ایک جانب افغان مجاہدین افغانستان میں روسی افواج سے برسر پیکار تھے، دوسری جانب پاک فوج نے ایئر فورس کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کر دی جن کا مقصد روس کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا تھا۔ وہ 13 دسمبر کی صبح تھی، پشاور میں پاکستان ایئر فورس بیس پر شاہینوں کو ان کی اہم ترین جنگی ذمہ داریاں دی جا رہی، انہی میں جوان سا پرعزم نوجوان فلائنگ افیسر سید سکندر علی شاہ بھی تھے جن کی پشاور ایئر بیس سے کراچی کے مسرور ایئر بیس کے لیے ٹرانسفر آرڈر بھی جاری ہو چکے تھے، لیکن ملکی سلامتی کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ ان مشقوں میں شریک ہوتے جن کا تجربہ انہیں مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے کام آتا۔ 23 سالہ فلائنگ افیسر سید سکندر علی شاہ کو جنگی مشقوں کے دوران انتہائی اہم مشن مل چکا تھا، انہیں اگلے چند گھنٹوں میں ٹیک آف کرنا تھا اور اپنی زمینی افواج کی مدد کے لیے ان کی جانب سے نشاندہی کردہ 15 مقامات پر دشمن کی پوزیشنوں پر انتہائی نچلی پرواز کے ساتھ فضائی حملے کرنا تھے اور واپس اپنی پوزیشن پر لینڈ کرنا تھا۔ ان کے پاس F-56 سائبر نامی لڑاکا طیارہ تھا جو امریکہ کا تیار کردہ اپنے وقت کا کامیاب ترین جنگی جہاز کہلاتا تھا۔ وہ ہدایات ملتے ہی اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار تھے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ پشاور ایئر بیس سے اپنے مشن کے لیے ٹیک آف کر چکے تھے۔ ان کا مشن اگلے 1 گھنٹے میں اپنے زمینی افواج کی جانب بتائے جانے والی دشمن کے 15 اہداف کو ٹارگٹ کرنا اور واپس آنا تھا۔ پاک فوج اور ایئر فورس کے مشترکہ مشقوں کا یہ اہم ترین مشن تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک حملہ کر کے دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی کامیابی سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں دشمن کے 10 ٹارگٹ تباہ کر چکے، اس سے پہلے کہ وہ 11ویں ٹارگٹ کو اپنا ہدف بناتے ان کے کاکپٹ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ چکی، صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی۔ انہوں نے کنٹرول ٹاور کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ آگ اس تیزی سے پھیل رہی تھی کہ کنٹرول ٹاور نے اسے فوری طور پر جہاز سے چھلانگ لگانے کے احکامات جاری کر، لیکن جہاز کو بچانے کے لیے آخری وقت تک کوشش جاری رکھیں۔ جب اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئے تو انہوں نے جہاز کو آبادی سے دور لے جانے کی بھرپور کوشش کی جس میں وہ کامیاب، لیکن جب انہوں نے جہاز سے نکلنے کے لیے بٹن دبایا کی کوشش کی تو وہ آگ بہت زیادہ بڑھ چکی، جبکہ مشن کی تکمیل کے لیے وہ صرف 150 سے 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، لہٰذا جہاز سے نکلنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے بٹن دبایا تو وہ جہاز سے باہر آ گرے، لیکن وہ زمین سے 400 فٹ ہی اوپر جا سکے، جبکہ پیراشوٹ کھولنے کے لیے کم از کم 1000 فٹ کی بلندی ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فلائنگ افیسر سید سکندر علی کا پیراشوٹ نہیں کھل سکا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی جمرود کے مقام پر شدید زخمی حالت میں گر کر شہید ہو گئے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے 23 سال کے انتہائی بہادر پائلٹ تھا جس نے پہلے جہاز کو بچانے کی کوشش کی، پھر جہاز کو آبادی سے دور لے گیا، پھر مادر وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پوری قوم کو 6 ستمبر کی مناسبت سے یوم دفاع مبارک۔